بھارت نے دوبارہ کوشش کی تو سکور پہلے سے کہیں بہتر ہوگا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ایکس پر بیان، کہا بھارتی فوجی اور سیاسی قیادت کے بیانات خاک میں ملی اپنی ساکھ بحال کرنے کی ناکام کوشش ہے۔ اس بار بھارت اپنے طیاروں کے ملبے میں دفن ہوگا۔ پاکستان اللہ کے نام پر بنی ریاست ہے، ہمارے محافظ اللہ کے سپاہی ہیں۔ بھارت نے کوئی ایڈونچر کیا تو تباہ کن جواب دیں گے۔ پاک فوج کا بھارتی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی ہرزہ زرائی پر سخت رد عمل۔ ISPR کے مطابق نئی لڑائی چھڑی تو پاکستان پیچھے نہیں رہے گا۔ ہم پوری قوت اور پختہ عزم کے ساتھ کسی قسم کی ہچکچاہٹ یا پابندی کے بغیر جواب دیں گے۔ کسی نئے نارمل کے قیام کی کوشش کرنے والے جان لیں، پاکستان نے جواب کا نیا نارمل قائم کر دیا ہے۔ یہ نیا نارمل تیز، فیصلہ کن اور تباہ کن ہوگا۔ پاک فوج کا بھارتی سیکیورٹی اداروں کے اشتعال انگیز بیانات پر تشویش کا اظہار۔ بھارتی اسٹیبلشمنٹ کے بیانات جارحیت کے لیے من گھڑت بہانوں کی نئی کوشش ہے۔ اشتعال انگیز بیانات مستقبل کے تباہ کن تنازع کا باب کھول سکتے ہیں۔ بھارتی جارحیت نے دو جوہری قوتوں کو شدید کشیدگی کی دہلیز پر لا کھڑا کیا۔ بھارت نے اپنے لڑاکا طیاروں کی تباہی اور پاکستان کے طویل فاصلے کے حملوں کو بھلا دیا۔ بھارت اجتماعی بھول کا شکار ہو کر نئے تصادم کی خواہش میں مبتلا دکھائی دیتا ہے۔ پاک فوج دشمن کے ہر کونے تک حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اب ہم جغرافیائی تحفظ کی دیو مالائی سوچ کو توڑ دیں گے۔ بھارت سرحد پار دہشت گردی اور علاقائی عدم استحکام کا مرکز ہے۔ بھارت کی حقیقت اب دنیا کے سامنے ہے۔ بحیر عرب سے نم ہوائیں ملک کے بالائی اور وسطی علاقوں میں داخل، پنجاب کے میدانی علاقوں میں بادل برس پڑے۔ لاہور، قصور و کاڑا، ساہیوال، گجرات میں بارش، موسم خوشگوار۔ سرگودا، صفدرآباد، ٹوبہ ٹیک سنگھ، میاوالی میں بھی گرج چمک کے ساتھ برسات۔ پپلا، کندیا، چشمہ اور گردنواہ میں یالہ باری بھی ہوئی۔ بارش ہوتے ہی فیڈر سٹرپ کر گئے، بیشتر علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی۔ محکمہ موسمیات کی آج ملک کے بالائی علاقوں میں بھی موسلادھار بارشوں کی پیشگوئی۔ اسلام آباد، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان میں اکثر مقامات پر بارش ہوئی۔ پاکستان اور ملیشیا کے تعلقات کا نیا باب۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج ملیشیا کے دورے پر روانہ ہوں گے۔ اعلیٰ سطح کا وفد بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہوگا۔ دونوں وزیر اعظم کے درمیان علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ تجارت، IT، ٹیلی کام، سرمایہ کاری اور تعلیم کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر غور ہوگا۔ متعدد معاہدوں اور یادداشتوں پر دستخط ہوں گے۔ غزہ امن منصوبے پر مذاکرات کل سے مصر میں شروع ہوں گے۔ حماس نے مذاکرات کے لیے وفد قاہرہ بھیج دیا۔ پہلے مرحلے میں تمام اسرائیلی قیدیوں کی زندہ یا مردہ حالت میں واپسی شامل۔ اسرائیل بدلے میں 2000 فلسطینی قیدی رہا کرے گا۔ ادھر امریکی صدر ٹرمپ نے حماس کو نئی وارننگ دے دی، کہا حماس کو تیزی سے آگے بڑھنا چاہیے ورنہ تمام شرطیں ختم ہو جائیں گی۔ حماس کی جانب سے تاخیر برداشت نہیں کروں گا، سب کے ساتھ انصاف کیا جائے گا۔ اسرائیل نے غزہ میں عارضی طور پر بمباری روک دی۔ نیتن یاہو نے غزہ جنگ میں حد سے زیادہ تجاوز کیا۔ اس لمحے کا منتظر ہوں جب یرغمالی اپنے والدین کے پاس واپس آئیں گے۔ حماس کے اعلیٰ عہدیدار اور جنگ بندی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ خلیل الحیا منظر عام پر آ گئے۔ اسرائیل نے دوحہ پر حملہ کر کے خلیل الحیا سمیت فلسطینی مذاکرات کاروں کو شہید کرنے کی کوشش کی تھی۔ حماس رہنما خلیل الحیا نے اسرائیلی حملے میں اپنے بیٹے اور چیف آف سٹاف کی شہادت کا بتایا۔ حماس رہنما خلیل الحیا نے ہی اپنے بیٹے اور دیگر شہداء کی نماز جنازہ پڑھائی تھی۔ ایک طرف حملے نہ کرنے کا اعلان، دوسری طرف غزہ پر بمباری جاری۔ دہشت گرد اسرائیل کے تازہ حملوں میں مزید 70 فلسطینی شہید۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیل نے فلسطینیوں کی نسل کشی تیز کر دی۔ 24 گھنٹے میں 93 فضائی حملے۔ غزہ سٹی پر وحشیانہ حملے میں کئی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئی۔
48 فلسطینی شہید۔ حماس کا کہنا ہے کہ غزہ پر حملوں سے ظاہر ہو گیا نیتن یاہو جنگ بندی سے متعلق جھوٹ بول رہا ہے۔ عرب ممالک اور عالمی برادری غزہ میں جاری اسرائیلی بربریت رکوائے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حماس کو نئی وارننگ، کہا حماس کو تیزی سے آگے بڑھنا چاہیے ورنہ تمام شرطیں ختم ہو جائیں گی۔ حماس کی جانب سے تاخیر برداشت نہیں کروں گا، سب کے ساتھ انصاف کیا جائے گا۔ اسرائیل نے غزہ میں عارضی طور پر بمباری روک دی۔ نیتن یاہو نے غزہ جنگ میں حد سے زیادہ تجاوز کیا۔ اس لمحے کا منتظر ہوں جب یرغمالی اپنے والدین کے پاس واپس آئیں گے۔ اسرائیل نے گرفتار فلوٹیلا ارکان میں سے مزید 137 افراد کو ملک بدر کر دیا۔ اسرائیل کی جانب سے نکالے گئے فلوٹیلا کے کارکن ترکیہ پہنچ گئے۔ اسرائیل نے بحری قافلے فلوٹیلا کی کشتیوں کو قبضے میں لے کر 470 سے زائد کارکنان کو گرفتار کر لیا تھا۔ لندن میں فلسطین ایکشن تنظیم پر پابندی کے خلاف مظاہرہ، ہزاروں افراد کی شرکت۔ حکومت کے خلاف نعرے بازی، پولیس نے 175 افراد کو گرفتار کر لیا۔ برطانوی وزیر اعظم کی شہریوں سے احتجاج موخر کرنے کی اپیل۔ اسپین کے شہر بارسلونا میں فلسطین کے حق میں مظاہرہ، 50,000 افراد کی شرکت۔ شرکاء کا فلسطینیوں کی حمایت اور غزہ میں جاری نسل کشی کے خلاف مارچ۔ مظاہرین نے صدر ٹرمپ کے غزہ امن منصوبے کو حماس اور فلسطینیوں کے لیے جال قرار دے دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا غزہ امن کے لیے حماس کے رد عمل کا خیر مقدم۔ صدر ٹرمپ قطر، UAE، سعودی، ترک، اردن، مصر اور انڈونیشیا کی قیادت سے اظہار تشکر۔ ایکس پیغام میں کہا، حماس کے بیان سے جنگ بندی کی نئی راہ ہموار ہوئی۔ قیام امن کے موقع کو کسی صورت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ پاکستان ہمیشہ فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ فلسطین میں دائمی امن کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا، حماس کا رد عمل خوش آئند قدم ہے۔ اس کا فوری نتیجہ جنگ بندی، فلسطینیوں کی تکالیف کا خاتمہ، یرغمالیوں کی رہائی اور انسانی امداد کی بحالی کی صورت میں نکلنا چاہیے۔ ہم 1967 سے پہلے نان فائلرز کو فائلر بنانے کا مشن۔ نان فائلرز کے کریڈٹ کارڈ کے ذریعے خریداری مارک کی جائے گی۔ FBI نے ریکارڈ مرتب کرنا شروع کر دیا۔ ابتدائی طور پر کریڈٹ کارڈ سے ماہانہ 2 لاکھ سے زائد شاپنگ کرنے والوں کی ٹرانزیکشن کا ریکارڈ حاصل کیا جائے گا۔ انکم ٹیکس ریٹرن میں کریڈٹ کارڈ سے شاپنگ کی تفصیلات بھی دینا ہوں گی۔ کمرشل بینکوں نے کریڈٹ کارڈ استعمال کرنے والوں کا ڈیٹا شیئر کرنا شروع کر دیا۔ کریڈٹ کارڈ کے ذریعے لاکھوں کے اخراجات کرنے والوں کو نوٹس بھیجے جائیں گے۔ PIA کا 25 اکتوبر سے برطانیہ کے لیے فلائٹ آپریشن کا باضابطہ اعلان۔ پہلے مرحلے میں اسلام آباد سے مانچسٹر کے لیے ہفتہ وار 2 پروازیں اڑان بھریں گی۔ ترجمان PIA کے مطابق پروازیں ہفتے اور منگل کے روز آپریٹ ہوں گی۔ دوسرے مرحلے میں لندن کے لیے پروازیں شروع کی جائیں گی۔ PIA کی انتظامی غفلت سے 40 ارب روپے کے اثاثے غیر یقینی صورتحال کا شکار۔ دستاویزات کے مطابق جہازوں کے انجن، APUs اور لینڈنگ گیئرز کی واپسی نہ ہونے سے 40 ارب روپے سے زائد کا نقصان ہوا۔ عدم ادائیگی کے باعث اثاثوں کو واپس نہ لایا جا سکا۔ 2017 سے 2022 تک بھیجے گئے 12 انجن تاحال مرمت کے بعد واپس نہ آ سکے۔ 2020 میں بھیجے گئے 3 APUs کو بھی واپسی نہ ہو سکی۔ 2021 میں بیرون ملک ارسال 3 لینڈنگ گیئرز کی بھی واپسی نہ ہو سکی۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان مفاہمتی کوششوں میں ڈیڈ لاک برقرار۔ ذرائع کے مطابق اسپیکر قومی اسمبلی کی مصالحت کی کوششیں آگے نہ بڑھ سکی۔ پیپلز پارٹی معافی کے مطالبے پر قائم ہے۔ سینئر لیگی قیادت کو پیغام پہنچا دیا گیا۔ ڈیڈ لاک کے بعد دونوں جماعتوں کی اعلیٰ قیادت میں رابطوں کا امکان ہے۔ وزیر اعظم کی صدر زرداری یا بلاول بھٹو سے براہ راست بات چیت متوقع ہے۔ جارجیا میں ہزاروں افراد کا حکومت مخالف مارچ۔ مظاہرین کی صدارتی محل میں داخل ہونے کی کوشش۔ پولیس کا مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے واٹر کینن کا استعمال، آنسو گیس کی شیلنگ۔ مظاہرین کا حکمران ڈریم پارٹی کے اقتدار سے دستبردار ہونے کا مطالبہ۔ وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ صدارتی محل میں داخل ہونے والوں کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔
صومالیہ میں صدارتی محل کے قریب دھماکہ اور شدید فائرنگ کی اطلاعات، ہلاکتوں کا خدشہ۔ صومالیہ میڈیا کے مطابق خودکش دھماکے میں ہائی سیکیورٹی کی سہولت کو نشانہ بنایا گیا۔ سیکیورٹی فورسز کی بروقت کارروائی سے کئی حملہ آور مارے گئے۔ یوکرین کے علاقے سمی میں ٹرین اسٹیشن پر روس کا حملہ، مسافروں سمیت 30 افراد زخمی، طبی عملہ اور کارکن جائے وقوع پر امدادی سرگرمیوں میں مصروف۔ یوکرینی حکام کے مطابق ماسکو نے گزشتہ 2 ماہ کے دوران یوکرین کے ریلوے انفراسٹرکچر پر اپنے فضائی حملے تیز کر دیے ہیں۔ اسرائیل سے روابط رکھنے کا الزام، ایران نے 6 عسکریت پسندوں کو پھانسی دے دی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق مذہبی رہنما کے قتل کے الزام میں ایک کرد عسکریت پسند کو بھی سزائے موت دی گئی۔ ان افراد پر ایران کے سیکیورٹی اداروں اور مذہبی شخصیات کو نشانہ بنانے، تخریبی سرگرمیوں اور اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی کے ساتھ تعاون کرنے کے الزامات عائد کیے گئے تھے۔ جمہوریہ چیک کے پارلیمانی انتخابات میں حکمران جماعت ناکام، ارب پتی سیاستدان آندرے بابوش کی جماعت ANO کامیاب ہو گئی، 34% ووٹ لیے۔ موجودہ وزیر اعظم پیٹر فیالہ نے شکست تسلیم کر لی، ان کے اتحاد کو 23% ووٹ ملے، 99% ووٹوں کی گنتی مکمل۔ ANO کو 200 نشستوں کے ایوان میں 80 سیٹیں مل گئیں۔ بابوش یورپی یونین کی ماحولیاتی اور امیگریشن پالیسیوں کے خلاف ہیں۔ دوسری طرف جاپان کی حکمران لبرل ڈیموکریٹک پارٹی نے سنائے تاکائچی کو نیا سربراہ منتخب کر لیا، وہ ممکنہ طور پر ملک کی پہلی خاتون وزیر اعظم ہوں گی۔ شام میں پارلیمانی انتخابات آج ہوں گے۔ ملکی حالات کے پیش نظر انتخابات براہ راست عوامی ووٹنگ کے بجائے الیکٹورل کالج کے ذریعے ہوں گے۔ 210 ارکان پر مشتمل نئی پارلیمان کی مدت 2.5 سال ہوگی، جو قانون سازی کرے گی اور ملک کی اقتصادی اصلاحات کو آگے بڑھائے گی۔ یہ انتخابات شامی صدر احمد الشرا کی حکومت کو بین الاقوامی سطح پر تسلیم کروانے اور مالی امداد حاصل کرنے میں مدد دیں گے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج اساتذہ کا دن منایا جا رہا ہے۔ تعلیم و تربیت کے شعبے میں اساتذہ کے گراں قدر کردار کو خراج تحسین پیش کیا جائے گا۔ یہ دن ہر سال 5 اکتوبر کو منایا جاتا ہے، جو 1966 میں ILO اور یونیسکو کی اس تاریخی سفارش کی یاد دلاتا ہے جس نے اساتذہ کے حقوق، ذمہ داریوں اور پیشہ ورانہ معیار کا تعین کیا۔ اساتذہ کے مقام اور قومی ترقی میں کردار کے اعتراف کے لیے دن منانے کی روایت 1994 میں شروع ہوئی۔